تم روسیاہی ہو اور میں اکیلی ہوں۔ وہ لڑکی نے اٹھ کر بے اختیار اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دیا اور انتہائی بے بسی سے رونے لگ گئی۔ اور عمران کو پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی انہیں دیکھ کر کیوں اس قدر خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ سب چونکہ روسیاہی میک اپ میں تھے اور لڑکی مقامی تھی، لازماً روسیاہی فوجی اپنی کمینی فطرت کے مطابق مقامی لڑکیوں کی عزتیں خراب کرتے ہوں گے اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوں گے۔ فکر نہ کرو لڑکی، ہم روسیاہی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تم ہماری بہن ہو اور مسلمان اپنی بہنوں کی عزت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو لڑکی نے بے اختیار چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ رونے اور خوف کی وجہ سے سوج سا گیا تھا۔ تم مسلمان ہو؟ مگر تم تو روسیاہی ہو، ظالم روسیاہی، لڑکی نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ہم نے روسیاہوں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے روسیاہوں جیسے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ روسیاہی تو ہمارے دشمن ہیں، عمران نے جواب دیا۔ نہیں، تم روسیاہی ہو، تم مجھے بہلانا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ آنے سے مر جانا زیادہ پسند کروں گی، لڑکی نے یکلخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس نے چٹان سے اپنا سر ٹکرانے کی کوشش کی تاکہ خودکشی کر لے، لیکن عمران نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لڑکی بری طرح اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر اسی لمحے عمران نے کلمہ پڑھ دیا تو لڑکی کو جیسے یکلخت سکتہ سا ہو گیا۔ وہ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے واقعی کلمہ پڑھا ہے۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور سنو، روسیاہی فوجی ہمارے پیچھے یہاں آنے والے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل کر سکیں، کیونکہ ہم بہادرستان کے مجاہدوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تمہاری یہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی قریب ہی ہوگی، ہمیں تم وہاں لے چلو تاکہ ہم وہاں فوری طور پر پناہ حاصل کر سکیں، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم مجاہدوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے بہادرستان کے رہنے والے نہیں ہو، لڑکی نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم پاکستانی ہیں، میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں تنویر، شکیل اور صفدر۔ عمران نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ پاکستانی؟ او تم واقعی پاکستانی ہو؟ لڑکی ایک بار پھر انہیں اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی جیسے وہ انسانوں کی بجائے واقعی کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوں۔ کیوں، کیا پاکستانیوں کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں، میں اس لیے حیران ہو کر تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ بابا کہتے ہیں کہ پاکستانی تو بے حد عظیم لوگ ہیں، وہ بہادرستانی مجاہدوں کی اس طرح مدد کر رہے ہیں کہ پوری دنیا بہادرستان کے مجاہدوں کی مخالف ہے اور وہ پاکستان کو مجاہدوں کی مدد سے روکنا چاہتے ہیں، مگر پاکستانی سب کی مخالفت کے باوجود مجاہدوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے بابا کی باتیں سن کر پاکستان جانے اور پاکستانیوں کو دیکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن لڑکی نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام گلبانو ہے اور میرے بابا کا نام فراست خان ہے، میں بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، بابا مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، بابا بیمار تھے چنانچہ میں ان کے لیے دعائی لینے گئی، بابا تو مجھے اکیلا نہ جانے دینا چاہتے تھے، لیکن مجھے بابا سے بے حد محبت ہے، میں انہیں اس طرح بیمار نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ضد کر کے چلی گئی۔ چلتے چلتے میں تھک گئی، لیکن بابا کی وجہ سے میں جلد از جلد پہنچنا چاہتی تھی، یہاں پہنچ کر نہ جانے کیا ہوا کہ بس مجھے خود بخود نیند آ گئی، گلبانو نے انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ کندور تو یہاں سے بہت بلندی پر گاری کے قریب ہے، تم اتنی بلندی پر کیا پیدل گئی ہو؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ تم نے دیکھا ہوا ہے کندور اور گاری میں تو روسیاہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا، کندور میں البتہ ہم جاتے رہتے ہیں، ایک خاص راستہ ہے جس کا پتہ روسیاہوں کو بھی نہیں ہے، 2 دن لگتے ہیں کندور جانے میں، گلبانو نے کہا اور خاص راستے کا سن کر عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اسی لمحے دور سے ہیلی کاپٹروں کا شور سنائی دیا اور وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ اور روسیاہی ہماری تلاش کے لیے آئے ہیں، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ روسیاہی؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بستی میں لے چلتی ہوں، وہ خفیہ بستی ہے، روسیاہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، آؤ، گلبانو نے بے چین سے لہجے میں کہا اور پھر نیچے پڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر وہ تیزی سے چٹانیں پھلانگتی ہوئی آگے کو دوڑنے لگی۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی ظاہر ہے اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھے۔ ہیلی کاپٹروں کا شور اب تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی دور ہے تمہاری وہ خفیہ بستی؟ عمران نے گلبانو سے پوچھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اب ان پہاڑوں پر سینکڑوں کی تعداد میں چھاپہ مار افراد اتر پڑیں گے اور اس کے بعد ان کا مقابلہ تقریباً ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ خفیہ بستی کے الفاظ نے اسے کچھ تسلی دی تھی، اسے معلوم تھا کہ جب سے روسیاہوں نے بہادرستان پر زبردستی قبضہ کیا ہے، تب سے ایسی جگہوں پر جہاں سے روسیاہی فوجیں قریب ہوں یا مجاہدین وہاں تک نہ پہنچ سکتے ہوں، وہاں مقامی مسلمانوں نے غاروں کے اندر خفیہ بستیاں قائم کر لی تھیں۔ یہ بستیاں ایسی تھیں کہ آسانی سے ان کا پتہ نہ چلایا جا سکتا تھا، اس لیے
گلبانو کے منہ سے خفیہ بستی کے الفاظ سن کر اسے خاصا اطمینان ہوا تھا کہ اگر واقعی وہ خفیہ بستی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کم از کم فوری طور پر وہ ان چھاپا ماروں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اب قریب ہی ہے، گلبانو نے کہا، اور پھر واقعی تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک چٹان کے قریب جا کر رک گئی۔ اس نے چٹان کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈالے اور زور لگایا تو چٹان ذرا سی ہٹ گئی اور اتنا راستہ بن گیا جس سے ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ وہ سب گلبانو کے پیچھے اس راستے سے دوسری طرف گئے اور گلبانو نے اندر آ کر ایک بار بھی اسی مخصوص انداز میں چٹان کو اپنی جگہ برابر کر دیا۔ یہ ایک تنگ سا راستہ تھا جو پہاڑی چٹانوں کے درمیان قدرتی طور پر بنا ہوا تھا۔ گلبانو دوڑتی ہوئی ان سے آگے اس راستے پر بڑھ گئی۔ راستہ میں نہ جانے کہاں سے روشنی اور تازہ ہوا خود بخود آ رہی تھی۔ ذرا سا آگے جا کر راستہ مڑا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک بہت بڑا غار تھا۔ پورے حال جتنا بڑا، وہاں 40-50 کے قریب مرد اور عورتیں موجود تھے۔ بچوں کی تعداد بھی کافی تھی لیکن مرد جتنا ہی تھے اور سب انتہائی بوڑھے، جبکہ عورتوں میں مختلف عمر کی عورتیں تھیں۔ نو عمر جوان اور ادھیڑ بوڑھی عورتیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے وہ سب عورتیں انتہائی خوفزدہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خوف اور دہشت سے ان کے چہرے بگڑ سے گئے۔ ارے ارے، یہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، روسیاہی نہیں ہیں۔ میں بھی پہلے ڈر گئی تھی مگر انہوں نے کلمہ سنایا ہے، یہ روسیاہیوں سے لڑنے اور مجاہدوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، ڈرو نہیں، گلبانو نے تیز لہجے میں کہا۔ تم بھولی ہو گلبانو، یہ روسیاہی بھیڑیے ہیں لیکن یہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ اچانک ایک نوجوان لیکن ہاسی کا داور اور انتہائی خوبصورت عورت نے آگے بڑھ کر کہا اور اس کا ایک ہاتھ اس کی پشت پر تھا۔ اس کا سرخ و حسین چہرہ اس وقت غصے سے آگ کے الاؤ کی طرح دہک رہا تھا۔ آنکھوں سے شدید نفرت اور غصے کے شعلے نکل رہے تھے، اور فکرہ مکمل کرتے ہی اس عورت نے اگلا اپنا ہاتھ سامنے کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید مشین پسٹل تھا۔ خبردار، حرکت نہ کرنا، اس عورت نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی باقی عورتوں اور بوڑھے مردوں نے بھی ساتھ پڑی ہوئی لاٹھیاں اٹھا لی۔ صرف 2 بوڑھے فرش پر لیٹے رہے اور حیرت سے یہ نظارہ دیکھتے رہے، لیکن غیرت اور غصہ اور انتقامی جذبات ان کے چہروں سے بھی پوری طرح ہویدہ تھے۔ بہت خوب، واقعی بہادرستان کی عورتوں کو اسی طرح بہادر اور غیرت مند ہونا چاہیے، اور یہی غیرت اور بہادری ہی ہے جس نے روسیاہی فوجوں کو ذلت آمیز شکست سے اٹھا کر واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہرحال تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے کہ بظاہر ہمارے چہرے روسیاہی ہیں، لیکن تم مجھے کچھ پڑھی لکھی نظر آ رہی ہو، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے چہروں پر میک اپ ہیں، اور اگر تم چاہو تو تمہاری تسلی کے لیے ہم تمہارے سامنے یہ میک اپ صاف بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تم حرکت نہیں کرو گے ورنہ میں ایک لمحے میں تمہیں بھون ڈالوں گی۔ تم روسیاہی ہو، روسیاہی کمینے اسی طرح کی باتیں کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، اس عورت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس کی انگلی ٹریگر پر حرکت کرنے ہی لگی تھی کہ یکلخت عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور عورت چیخ مار کر پیچھے ہٹی، اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا عمران کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ عمران کے ساتھیوں نے بھی برق رفتاری سے ریوالور نکال لیے۔ خبردار ورنہ سب کو بھون ڈالوں گا، عمران نے چیخ کر کہا، لیکن دوسرے لمحے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے آپ کو لاٹھوں سے بچانے کے لیے بے اختیار کلابازیں کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان عورتوں نے انتہائی بے خوفی سے ان پر یکلخت حملہ کر دیا تھا۔ انہیں بے بس کر دو، فائر نہ کرنا ورنہ باہر آواز جائے گی، عمران نے اس نوجوان عورت پر چھلانگ لگاتے ہوئے چیخ کر کہا جو بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف پڑے ہوئے جھولے پر جھکی تھی۔ شاید وہ وہاں سے کوئی اور ہتھیار نکالنا چاہتی تھی۔ عمران نے یکلخت اسے پکڑا اور پھر وہ عورت چیختی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ عمران نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا، لیکن وہ عورت واقعی پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خبردار، رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، ہم مسلمان ہیں، عمران نے چونک کر کہا، کیونکہ اس کے چاروں ساتھیوں کو ان عورتوں کی لاٹھیوں سے بچنے کے لیے سرکس کے جوکروں کی طرح مسلسل اچھلنا کودنا پڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ عمران نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کلمے کا اثر تھا کہ سب عورتیں یکلخت مجسموں کی طرح اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئیں۔ وہ عورت جس کے ہاتھ سے عمران نے مشین پسٹل چھینا تھا وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ عمران نے یکلخت اسے زور سے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ احمق عورت، تمہیں کلمے پر بھی یقین نہیں ہے، عمران نے چیخ کر کہا، تم روسیاہی ہو، تم ہم پر قابو پانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو، اس عورت نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ بری طرح ہانپ بھی رہی تھی، لیکن غصے اور نفرت کے شعلے اب بھی اس کی بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم فائر کھولنے والی تھی، اس لیے ہم تمہیں فائر سے منع کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فائر کی آواز باہر جاتی اور روسیاہیوں کو پتہ چل جاتا، عمران نے کہا، اور تمہاری عزتیں اور روسیاہی فوجوں سے بچانا مشکل ہو جاتی۔ بہرحال اب تم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم تمہیں مارنا چاہتے تو ایک لمحے میں بھون ڈالتے۔
اس لیے تم کچھ دیر رک جاؤ، ہم ابھی اپنا میک اپ صاف کریں گے اور پھر تم ہماری پاکستانی شکلیں پہچان لوگی، عمران نے تیز لہجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا پستل مجھے دے دو، اس عورت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا مشین پسٹل لاپرواہی سے اس کی طرف اچھال دیا۔ کاش یہ مسلمان عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کی گردنیں مروڑ دیتا، لیکن یہ ہیں احمق، اچانک تنویر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں تنویر، یہ احمق نہیں ہیں، غیرت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں، یہی غیرت تو بھادرستان کے باشندوں کا اصل وصف ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا۔ میک اپ باکس نکالو اور اپنا میک اپ صاف کر دو، انہیں پوری طرح یقین آ جائے گا، عمران نے صفدر سے کہا اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، جو کہ دوسری عورتوں جو کہ ایک طرف سمٹ کر کھڑی جھولے پر جھکی تھی شاید وہ وہاں سے کھڑی تھیں۔ گلبانو، اس طرح عمران نے یکلات اسے پکڑا اور پھر وہ لیٹے ہوئے ایک سفید سے ٹیلے سے لگ گئی۔ عمران نے اسے بری طرح پکڑا تو اس لڑکی گلبانو کا بابا فراست آ گیا۔ چند لمحوں بعد جب عمران کے ساتھیوں نے اپنے میک اپ صاف کر دیے تو فراست خان چیخ پڑا، ہاں یہ واقعی پاکستانی ہے لالا، ہانا بالکل پاکستانی ہے، میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں تمہارے بابا کے ساتھ کئی بار پاکستان گیا ہوں۔ بوڑھے نے لیٹے لیٹے چیخ کر کہا، بابا فراست، کہیں یہ کوئی چال نہ ہو، انہوں نے ڈبل میک اپ نہ کر رکھا ہو، اس عورت جسے لالا کہہ کر اس بوڑھے نے پکارا تھا، جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، متذبذب لہجے میں کہا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی سچویشن سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، ورنہ میں آصف سرحدی سے کوئی خاص نشانی ہی لے لیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اچانک لالا حیرت نے چیخ کر کہا۔ آصف سرحدی میرے بابا ہیں، لالا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم آصف سرحدی کی بیٹی ہو؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں وہ میرے بابا ہیں، لالا نے انتہائی فخر بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے آصف سرحدی تو بہادرستان کے شہر کشمانہ کے رہنے والے ہیں، جبکہ اور قبیلہ کشمانی کے سردار ہیں، اور کشمان تو یہاں سے بہت دور ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او تم بابا کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہو؟ تو پھر تم واقعی درست کہہ رہے ہو، واقعی بابا کشمانی ہے۔ جب روسیاہی فوجوں نے اچانک بہادرستان پر خفیہ قبضہ کیا تو پوری قبیلے کشمان نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ میں اس وقت اپنی ماں کے ساتھ ہرات میں تھی، کیونکہ میری ماں کا مائکہ ہرات میں تھا، وہاں میری ماں کو روسیاہوں نے مار ڈالا اور مجھے قید کر دیا تاکہ میری وجہ سے بابا کو بلیک میل کر سکیں، لیکن میں اس قید خانے سے کسی طرح چھپتے چھپاتے فرار ہو گئی اور اپنے باقی تمام ساتھیوں کو بھی وہاں سے فرار کروا لیا۔ اب ہم یہاں ہیں، میرے بابا کو شاید یہ پتہ ہو کہ میں شہید ہو چکی ہوں۔ میں نے کئی بار کوششیں کی ہیں کہ ہم سب کسی طرح ہرات کے راستے سے نکل کر ایران پہنچ جائیں، لیکن ہرات میں روسیاہوں کا مکمل قبضہ ہے، اس لیے ہم سب یہاں ایک لحاظ سے قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ روسیاہی فوجی ہم جیسی عورتوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی نہیں آ سکتے۔ بابا فراست بے حد بیمار تھے، اس لیے گلبانو ضد کر کے کندور دوا لینے چلی گئی، حالانکہ میں نے اسے بے حد منع کیا تھا، لیکن یہ معصوم اور بھولی بھالی بچی اپنے بابا سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی ہے، اس لیے مجبوری ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی نہیں آ سکتے، لیکن مجبوراً مجھے گلبانو کو اجازت دینا پڑی، اور اب یہ واپس آئی ہے تو تمہیں ساتھ لے آئی ہے، لالا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو کھانے پینے کا سامان کہاں سے لیتی ہو؟ یہاں تو ہر طرف بنجر اور ویران پہاڑ ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے کچھ دور ایک پہاڑی ہے جس میں دراز کی جھاڑیاں کثرت سے ہیں، ہم رات کو جا کر وہاں سے دراز اکٹھا کر کے لے آتی ہیں، جو 10-12 روز تک ہم کھاتے ہیں، یہ پھل انتہائی طاقتور ہے، اور یہاں اس غار کے پیچھے ایک چھوٹا سا قدرتی چشمہ بھی موجود ہے، اس لیے پانی کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، لالا نے جواب دیا۔ لیکن تم یہاں اس قسم پرسی کے عالم میں رہنے کی بجائے کندور کیوں نہیں چلی جاتی؟ بہرحال وہ بستی تو ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی ان عورتوں اور بوڑھوں کی انتہائی خستہ حالت دیکھ کر بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ کندور بغیرتوں کی بستی ہے، وہاں کے مرد روسیاہوں کی غلامی کرتے ہیں، وہ گاڑی میں جا کر ان کی خدمت اور نوکری کرتے ہیں، اور روسیاہی ان کی عورتیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم بھلا وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ صرف وہاں بابا حکیم ناصر خان کا گھرانہ ایسا ہے جو مجاہدوں کا گھرانہ ہے، لیکن ان کے گھرانے کی تمام مردوں اور جوان عورتوں کو بھی روسیاہوں نے مار ڈالا ہے۔ بابا حکیم بہت بوڑھے ہیں، وہ بیچارے روسیاہوں سے نہیں لڑ سکتے اور نہ کہیں آ جا سکتے ہیں، اس لیے مجبوراً وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم وہاں چلے گئے تو پھر کسی بھی وقت ان روسیاہوں کا ہاتھ ہماری عزتوں کی طرف بڑھ سکتا ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتی، اور اس وقت کے انتظار میں ہے جب مجاہدوں کی حکومت بہادرستان پر قائم ہوگی، لالا نے جواب دیا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی اور بات ہوتی، اچانک چٹان کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عورتیں اور بچے اس خوفناک دھماکے کی وجہ سے بے احتیاط چیخ اٹھے۔ ان سب کے چہروں پر خوف اور دہشت کے آثار نمودار ہوئے ہی تھے کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک دھماکہ عین ان کے سروں پر ہوا، اور دوسرے لمحے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا پہاڑ اس کے سر کے اوپر آ گرا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ابھر آنے والے تمام احساسات جیسے منجمد ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ لوگ ان پہاڑیوں پر اترے ہیں، یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں؟ لازماً کسی غار میں چھپے ہوئے ہوں گے، ہر طرف بم مارو، اڑا دو ان چٹانوں کو، میں انہیں زندہ یا مردہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل لاروک نے غصے کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور میجر کاف اور کیپٹن لاکوش کے ساتھ ایک اونچی چٹان پر اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ لے کر وہاں پہنچا تھا، اسے شاید سیکنڈ کمانڈر نے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی جب میجر کاف نے اسے ناکامی کی رپورٹ دی تو اس نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے پہاڑیوں پر بموں کی بارش کر دینے کے احکامات جاری کر دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد باقی پہاڑیاں بموں کے خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی اور ہر طرف پتھر فضا میں اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جگہ جگہ بم مارے گئے، اور پھر بموں کی یہ بارش جب رک گئی تو زیادہ برداران ان کے نتیجے کو چیک کرنے کے لیے ہر طرف پھیل گئے۔ اب ان کی لاشیں لازماً مل جائیں گی، کرنل لاروک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن کچھ دیر بعد ہر طرف سے یہ رپورٹیں ملی کہ بموں کے نتیجے میں کسی انسان کی لاش کا ٹکڑا تک دستیاب نہیں ہوا، تو کرنل لاروک کا چہرہ قدرے بجھ سا گیا۔ باس، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی خاص قسم کے پیراشوٹ ہوں، اور یہ جنگی جہاز کے واپس جانے کے بعد ان کے ذریعے اپنا رخ موڑ کر یا تو پہاڑیوں کی طرف نکل گئے ہوں گے، کیونکہ جہاں تک پہاڑیوں کی طرف سے آسانی سے گاڑی تک پہنچا جا سکتا ہے، اگر وہ جہاں اترتے تو لازماً اب تک ان کا کوئی نہ کوئی نشان مل جاتا۔ میجر کاف نے کہا، جاتو پہاڑیاں، تمہاری بات واقعی درست ہے، یہاں بوس، گاڑی میں ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ خدمت کے لیے آتے رہتے ہیں، انہیں باقاعدہ پاس جاری کیے گئے ہیں اور ان کی باقاعدہ چیکنگ بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ عام مجرم یا ایجنٹ نہیں ہیں، انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ آپ خود سوچئے جس طرح وہ مشاہد سے ہرات پہنچے ہیں، اور پھر جس طرح آپ کے محل سے نکل کر وہ شیر سنگھ کے اڈے اور پھر وہاں سے کمانڈر شیکوف کو قتل کر کے ہیلی کاپٹر لے اڑے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ گاڑی میں موجود عام فوجیوں کے بس کا روگ نہیں ہیں۔ اور اب جبکہ یہ لوگ غائب ہو چکے ہیں، ہمیں گاڑی کو صرف یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ وہاں حفاظتی انتظامات موجود ہیں۔ میجر کاف نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو میجر کاف، بالکل ٹھیک کہتے ہو، مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ لوگ اس قدر خطرناک اور عیار بھی ہو سکتے ہیں، اور انتہائی مضبوط زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے مجھے مادام کاظم اور مسلح سپاہیوں کو بے ہوش کر دیا، مجھے اب تک اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ اور پھر انہوں نے اس پراسرار انداز میں وہ زنجیریں بھی گلا ڈالی، اگر مادام نتاشا انہیں چکر نہ دے دیتی تو دوسرے سپاہیوں کی طرح یہ مجھے اور مادام کاظم کو بھی ہلاک کر ڈالتے، اس لیے یہ واقعی انتہائی خطرناک ترین گروپ ہے۔ میں نے ان کی جو فائل پڑھی ہے اس پر مجھے قطعی یقین نہ تھا، لیکن اب مجھے اس فائل پر مکمل یقین آ گیا ہے، اس لیے تمہاری بات درست ہے، ہمیں واقعی پوری طرح توجہ گاڑی پر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تم اپنے ساتھ بہترین لاسو ایجنٹوں کی معقول تعداد لے جا کر گاڑی میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لو، اور جب تک ان لوگوں کا حتمی طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا تم وہی رہو گے۔ ہرات میں تمہاری جگہ کیپٹن لاکوش ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوگا، اور تم اسپیشل ٹرانسمیٹر پر مجھے روزانہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ دیتے رہو گے۔ کرنل لاروک نے حتمی انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا، یس سر، آپ فکر نہ کریں، وہ اب کسی صورت بھی میرے ہاتھوں بچ کر نہ جا سکیں گے، میں ان کے کام کرنے کا انداز اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں انہیں ہر صورت میں ٹریس کر کے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کے تمام فوجی میرے انڈر کام کریں تاکہ میں اپنی سہولت کے مطابق پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ میجر کاف نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آؤ اب واپس چلیں تاکہ میں روسیہ بات کر کے گاڑی کے متعلق احکامات بھی لے لوں اور وہاں سے پوما ہیلی کاپٹرز بھی منگوا لوں۔ تم اس دوران بہترین ایجنٹ منتخب کر لو تاکہ فوری طور پر تم گاڑی پہنچ سکو، کرنل لاروک نے کہا، اور اس کے بعد واپسی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب ہیلی کاپٹر چھاتر برداروں کو لے کر ان پہاڑیوں سے اڑ کر ہرات کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران کو ہوش آیا تو درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی، اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں اور دوسرے لمحے اس نے لالا کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا،
اس کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا جس سے وہ اس کے منہ میں پانی ڈال رہی تھی۔ کیا میں واقعی زندہ ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، تم اور تمہارے ساتھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، لیکن لالا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں پونچھنا شروع کر دیں۔ وہاں ہلکی سی روشنی تھی اور ہر طرف چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عمران نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ادھر ادھر زمین پر پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ سب زخمی تھے۔ عمران کے سر میں شدید ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ عمران نے بے احتیاط سر پر ہاتھ رکھا تو اسے چہچہاہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا سر زخمی ہے۔ تمہارے ساتھی زندہ ہیں، لیکن زندہ ہیں، پانی لو اور اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ۔ لالا نے، جس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، برتن عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود اس نے وہیں بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کا ہلتا ہوا جسم ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بلک بلک کر رو رہی ہے۔ عمران نے ہونٹ بھینچ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ وہ موجود تھا اس سے آگے ایک بڑی چٹان کسی دیوار کو دیے جانے والے پشتے کی طرح اوپر سے نیچے فرش تک چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا سا کمرہ سا بن گیا تھا، لیکن لالا کے علاوہ اور کوئی عورت، بچہ، بوڑھا کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی عورتیں، گلبانو، اس کا بابا، وہ سب کدھر ہیں؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب شہید ہو گئے ہیں معصوم گلبانو، جو اپنے بابا کے لیے اتنی مشقت کر کے دوا لائی تھی۔ اس کا بابا، ساری عورتیں، سارے بچے، سب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ان کے قاتل ہو۔ کاش گلبانو باہر نہ جاتی تو ان پر یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ لالا نے یکلہت گھٹنوں سے سر اٹھا کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ شہید ہو گئے ہیں؟ سب اکٹھے کیسے؟ کدھر ہیں وہ؟ عمران لالا کی بات سن کر اس قدر حیرت زدہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں دکھاؤں، دیکھو اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں، دیکھو معصوم بے گناہوں کی لاشیں۔ کاش تم یہاں نہ آئے ہوتے، لالا نے کہا اور اٹھ کر اس دیوار نما چٹان کی ایک سائڈ کی طرف بڑھ گئی۔ عمران ہونٹ چباتا اس کے پیچھے بڑھا۔ اتنی ساری بے گناہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی اس طرح ہلاکت نے واقعی اس کا دماغ ماؤس سا کر دیا تھا۔ دیوار کی سائڈ میں چھوٹا سا خلا تھا جس میں سے بمشکل عمران گھسیٹ کر دوسری طرف گیا اور پھر باقی اس کے چہرے پر گہری افسردگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہاں ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، ہر طرف عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی لاشوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ معصوم گلبانو اپنے بابا کے جسم سے ابھی تک چمٹی ہوئی تھی اور ایک بڑی سی چٹان نے ان دونوں کو اکٹھا ہی کچل دیا تھا۔ اس طرح کافی بڑے بڑے چٹان نما پتھروں نے واقعی ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں اور شاید زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تبتر ہو گئی تھیں۔ ہزاروں افراد کی ہلاکت سے بھی اس پر کبھی اس طرح کی کیفیت نہ طاری ہوئی ہوگی جو کیفیت ان معصوم اور بے گناہ افراد کی اس طرح ہلاکت کی وجہ سے اس پر طاری ہو گئی تھی۔ اور ایک چٹان نے جھک کر بالکل اس طرح کی دیوار سے بنا دی تھی کہ اوپر سے اندر کچھ نظر نہ آ سکتا تھا، لیکن باقی چھت کی چٹان نے نیچے گر کر ان سب کو شہید کر دیا تھا۔ یقیناً وہ خوفناک دھماکہ عین اس جگہ پر ہوا تھا جہاں نیچے یہ سب لوگ تھے، اور بم نے اوپر چھت کی چٹانوں کو توڑ کر نیچے پھینک دیا تھا۔ یہ تو دو بڑی چٹانوں نے ٹوٹ کر آپس سے مل کر انہیں ڈھانپ لیا تھا، ورنہ تو وہ سب اوپر سے صاف دکھائی دے جاتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں لالا کہ ان سب معصوم شہیدوں کے بدلے روسیاہوں کو عبرتناک موت سے دوچار کر دوں گا۔